اب اس کے بعد یہ اللہ تعالیٰ نے متقین کے لیے بیان فرمایا، تو پھر متقین کی صفات بھی ذکر فرمائی، الذین ینفقون فی السراء والضراء، کہ جن متقین کے لیے جنت تیار کی ہے ان کی پہلی خوبی یہ ہے کہ وہ خوشی میں اور غمی میں، فراخی جب حاصل ہوتی ہے اس میں اور تنگ دستی میں خرچ کرتے ہیں، اللہ تعالیٰ کی راہ میں خرچ کرتے ہیں۔ اور آپ لوگ جو گھر والوں کو نان نفقہ دیتے ہو، خرچہ دیتے ہو، اس میں نیت کیا کرو کہ اللہ نے واجب کیا ہے، اس حکم کو پورا کر رہا ہوں۔ جیسے ہی آپ نیت کرو گے آپ کو اس پر ثواب ملے گا، اور اس میں دوہرا اجر ہے۔ گھر والوں پر خرچ کرنے میں ہم سمجھتے ہیں کہ اس میں نہیں ہے، کسی انجانے کو دے دیا، اس میں بھی ہے، لیکن اس میں زیادہ اجر ہے۔ حضور نے خود فرمایا ایک دینار وہ ہے جو تو لوگوں پہ خرچ کرتا ہے، ایک وہ ہے جو تو اپنے اہل و عیال پہ خرچ کرتا ہے، اس میں زیادہ افضل وہ ہے جو تو نے اپنے اہل و عیال پہ خرچ کیا، لیکن بغیر نیت کے ثواب نہیں ملتا۔ ایک شخص جو ہے وہ پانی سے منہ دھو لے، ہاتھ کونیوں سمیت دھو لے، سر پہ سے گیلا ہاتھ پیر دھو لے، وضو اس کا ہو جائے گا، لیکن اس نے اگر طہارت کی نیت نہیں کی ہے تو ثواب نہیں ملے گا۔ تو ثواب کی نیت کرنے سے ثواب ملتا۔ ایون آپ جو آپ کے مباح کام ہیں، جو روزمرہ کے کام ہیں، کھانا پینا سونا بات کرنا، اس میں بھی بزرگوں نے فرمایا انسان نقصان میں ہوتا ہے جب اچھی نیت کر کے اس کو باعث ثواب نہیں بنا لیتا۔ بزرگان دین نے لکھا ہے کہ اس پر بھی ہم تو توبہ کرتے ہیں، مباح کام پر پانی پی لیا بغیر نیت کے تو ٹھیک ہے، تمہاری پیاس تو بجھ گئی لیکن اس پر کوئی اجر نہیں ملا۔ پانی پیوں گا، اللہ کی نعمت کا شکر ادا کروں گا، نبی کریم کی سنت کے مطابق پیوں گا، اور پھر پینے کے بعد یعنی شروع میں بھی اللہ کا ذکر کروں گا کہ اللہ نے یہ نعمت عطا فرمائی، اور پھر پینے کے بعد بھی اللہ کا شکر کروں گا۔ اس کا مطلب یہ ہے کہ اس نیت سے پھر اس کا پانی پینا بھی باعث اجر ہوگا۔ تو ہم اللہ کی عنایت سے اپنے ہر مباح عمل کو بھی، کھانا کھا رہا ہوں بھئی کیوں کھا رہا ہے، کچھ بھی نیت نہیں ہے تو پیٹ تو بھر جائے گا، لیکن اس کو باعث اجر بنانا چاہیے کہ اس سے حاصل ہونے والی توانائی کو نیکیوں پر خرچ کروں گا، اس لیے کھا رہا ہوں، اجر ملے گا۔ بسم اللہ شریف پڑھ کر کھائیں، اناج کو ضائع نہ کریں، کھانا کھانے کے بعد اللہ کی حمد و ثنا کریں، تو اس سے بہت ساری چیزیں، بہت سارے دیگر فوائد حاصل ہوتے ہیں۔ یہ چیزیں قلب میں نور پیدا کرتی ہیں، لہٰذا اپنے مباح اعمال کو بھی نیک عمل بنا لینا چاہیے۔ بہت زیادہ اللہ تعالیٰ نے راستے رکھے ہیں جنت کے، اور وہ بڑا مہربان ہے۔ ہم جس کی طرف متوجہ ہیں اس کی رحمت کی، اس کی عنایت کی، اس کے فضل کی انتہا ہی نہیں ہے، اس کی کسی صفت کمال کی کوئی انتہا نہیں ہے، اس کے علم کی انتہا نہیں ہے، اس کی قدرت کی، اس کے فضل کی، اس کے حلم کی، اس کے قہر کی، اس کی گرفت کی، اس کے جلال کی، اس کی کسی صفت کی کوئی انتہا نہیں ہے۔ ہم سوچتے رہ جائیں گے۔ قصوروار کو قصور معاف کرنے کے بعد ایک یہی مشکل ہوتا ہے، قصور معاف کرنے کے بعد معاف کرنے والا کتنا چوڑا ہو جاتا ہے، میں نے معاف کر دیا اس کو۔ اللہ وہ ہے کہ جو معاف کرنے کے بعد بسا اوقات بعض لوگوں کے لیے ایسا بھی کر دیتا ہے کہ ان کے ہر گناہ کے بدلے نیکی دے دیتا ہے انہیں، یعنی ان کی سیئات کو حسنات میں بدل دیتا ہے۔ تو معاف تو کیا سو کیا، جو کچھ کر رکھا تھا اس کو نیکیوں سے بدل دیا۔ تو بتاؤ ایسے پیارے رب سے، ایسے خالق اور مالک ہی سے انسان کو تعلق اور لو لگانی چاہیے، باقی سب جو ہے وہ دھوکے کا سامان ہے۔ اور یہ چند تھوڑی سی زندگی، اس لیے ابتدا میں فرما دیا سارعو، جلدی کرو، پھر مت کہنا بتایا نہیں، ہمیں تو پتہ ہی نہ چلا۔